السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول نام وفا قسط نمبر 11۔ اس دن کے بعد مزید کئی دن اور خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بچوں کے حال حلیے خراب ہو رہے تھے۔ مہر النساء کو خود بھوک لگتی تو کچھ پکا لیتی، نہیں تو بچے دودھ میں بھگو کر ڈبل روٹی کھا لیتے یا رزاق باہر سے لے آتا، اور وہی آئے دن کی منہ ماری اور لڑائی۔ آپا، ہاں نرمین، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ مہر النساء کی اس کی بہن کو کال آئی تھی۔ آپا، ابو چلے گئے، ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ مہر النساء کو گہرا صدمہ لگا تھا یہ سن کر۔ وہ روتی دھوتی چھوٹے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ اپنے باپ کے جسد خاکی کے سامنے بیٹھ کر معافیاں بھی مانگی، لیکن جن کی قدر زندگی میں کرنا ہوتی ہے ان سے مرنے کے بعد معافی تلافی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تدفین ہو چکی تھی۔ مہر النساء اور اس کی بہن گھر میں رہ گئے تھے۔ مہر النساء کا دماغ نئے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ ان کا ایک بھائی بھی تھا، لیکن وہ کچھ کم دماغ تھا، دنیا سے الگ تھلگ رہتا۔ نرمین ہی نوکری کرتی تھی اور اپنے گھر کی کفالت کرتی تھی۔ مہر النساء کیسی ہو؟ مہر النساء گھر کے قریب ہی ایک دکان پر پہنچی تھی کہ اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ انور، تم؟ مہر النساء اپنے ایک پرانے آشنا سے مل کر خوش ہوئی تھی۔ یہ شخص جس کا نام انور تھا، شادی سے پہلے سے مہر النساء کے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے والد جانتے تھے کہ انور اور اس کا خاندان اچھے اتوار کا نہیں ہے، اور انہیں یقین تھا کہ جس قدر مہر النساء باغی طبیعت کی مالکن ہے، وہ اس کے سر پر مٹی ڈال کر ضرور اس انور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنے دوست جو رزاق کے والد تھے ان سے مہر النساء کی فوراً شادی کا ذکر کیا، اور یوں رزاق اور مہر النساء کی شادی ہو گئی۔ لیکن آج اپنے عاشق کو یوں دوبارہ دیکھ کر مہر النساء کے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ جتنے دن بھی یہاں رہی، اس نے انور کے ساتھ اپنے تعلقات پھر سے استوار کر لیے۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس کے پاس ایک مقصد تھا، اور اب اسے وہ مقصد حاصل کرنا ہی تھا۔ اقرا تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عامر کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ جانتی تھی اس کی ضروریات کو، اور اب وہ اسے رجھا کر اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اب اس سے عائشہ کا اپنے شوہر کی زندگی میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی عائشہ ان کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت ابو گھر میں نہ تھے۔ عائشہ اقرا کے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، ایک ایک چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہوئی۔ اس کی خوبصورتی کے آگے اقرا تو ویسے ہی کچھ نہیں تھی، اور اب تو اقرا کا حال پہلے سے بہت خراب ہو چکا تھا۔ ہر وقت کا ٹارچر سہ سہ کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھوں کے پرپوٹے سوجے ہوئے۔ اس کی شادابی ختم ہو چکی تھی۔ عائشہ کے جانے کے بعد عامر نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ کہاں ہے وہ فیس پاؤڈر جو میں نے تجھے دلایا تھا؟ تھوپا کیوں نہیں؟ بدصورت عورت، لگانے کے لیے دلایا تھا نا تجھے؟ اپنی کتے جیسی کالی صورت لے کر اس کے سامنے کیوں آئی؟ اسی دن اقرا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ عامر کو راغب کرنے کی کوشش کرے گی، بناؤ سنگھار بھی کرے گی، کیونکہ عامر ایک حسن پرست مرد تھا۔ عامر اس کی کوشش سے بڑا خوش تھا، کیونکہ اب وہ خود اپنا جسم ایک ہی رات میں اسے کئی بار حوالے کر دیتی تھی۔ وہ بہت محنت کر رہی تھی تاکہ کہیں نہ کہیں اس کی جگہ بن جائے۔ ایک دن تو عامر نے اس کے منہ میں اپنا جلتا ہوا سگریٹ ڈال دیا اور بولا، پیو اسے۔ اقرا کو تو ویسے ہی دھوئیں سے الرجی تھی، لیکن اسے خوش کرنے کے لیے اس نے وہ بھی کر ڈالا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سب سے مزید کمزوری، تھکن اور ہر وقت کا بخار اس پر غالب آ رہا تھا، لیکن حالات کو نہ بدلنا تھا نہ وہ بدلے۔ رات بھر اسے خوش کرنے کے چکر میں ہلکان اقرا دن بھر انہی سیاستوں میں گھری رہتی۔ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اقرا کو سب کے سامنے ذلیل کرتا ہی رہتا، اور رات کو وہ خواہش کرتا کہ اقرا اسے خوش کرے۔ یہ کیا ہوا ہے تمہارے پیٹ پر؟ اس نے اقرا کی گردن دبوچ لی تھی جو پہلے ہی تکلیف میں تھی۔
اس طرح دبوچے جانے پر مزید تڑپ اٹھی۔ اس کا پیٹ اچھا خاصا جل گیا تھا اور چھالا بھی بن گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ، وہ بامشکل بولی۔ نہیں، تو نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ، تاکہ میں تیرے قریب نہ آ سکوں۔ میں جانتا ہوں، لیکن تو دیکھ اب تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ آج صبح پراٹھے بناتے ہوئے اقرا پر تیل کے چھینٹے آئے تھے۔ اس کا پیٹ بری طرح جل گیا تھا۔ ایک موٹا سا چھالا بھی بن گیا تھا جس میں بڑی تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن عامر نے اس پر رحم نہ کھایا۔ اگلے روز راحیل ان کے گھر آئے۔ وہ اقرا سے ملنے آئے تھے۔ اقرا اور راحیل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اقرا کی آنکھوں میں غم کی ایک داستان رقم تھی، لیکن نہ وہ کچھ بولی، نہ ہی راحیل صاحب نے کچھ پوچھا۔ شائستہ، ہم نے بہت غلط کر دیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ آج اسے دیکھ کر راحیل صاحب کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اقرا ٹھیک نہیں ہے شائستہ، اسے کس امتحان میں ڈال دیا ہم نے۔ اس گھر کا ماحول نہ کبھی ٹھیک ہو سکتا تھا نہ ہوا۔ ہر وقت کے تانے تشنے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے پیچھے لڑائی، کبھی بیڈ شیٹ نہ بدلنے پر مار دھاڑ، کبھی سوکھے ہوئے کپڑے سسر کی پسند کے ٹائم پر نہ اٹھا کر رکھنے پر ان کا بیٹوں سے شکایت لگانا، اور پھر عامر کا اقرا کو ٹارچر کرنا۔ یہ پوچھا کہاں پڑا ہے؟ یہ سوکھا ہوا ہے، مطلب آج پوچھا نہیں لگا۔ وہ اکثر اپنی بہن کو بلا کر لاتے اور یہی سب باتیں بتاتے کہ جھاڑو کہاں رکھی ہے، پوچھا نہیں لگا، کپڑے ایسے نہیں دھلے۔ وہ بس اقرا بسما کو سب کی نظر میں کام چور، پھوڑ اور بیکار ثابت کرنے پر تلے تھے۔ صبح سارا دن کی مخبری باپ کو کرتی اور پھر باپ گلی کے کونے پر لے جا کر عامر کو بتاتا۔ عامر جب گھر میں داخل ہوتا تو وہیں سے کچھ نہ کچھ بات کا بہانہ بنا کر اقرا پر چڑھ دوڑتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ انہوں نے ایک پاؤ دال لا کر اقرا کو پکانے کے لیے دی۔ دال بہت مزے کی بنی تو انہی کے بیٹوں نے بہت شوق سے کھائی۔ وہ دو جگہ عامر اور سلمان کے لیے کھانا باندھا بھی جاتا تھا، وہ جو اگلی صبح کام پر لے کر جاتے تھے۔ سب کھانا کھا رہے تھے کہ پتیلی میں دال ختم ہو گئی۔ اب دسترخوان سے پکار لگ رہی تھی کہ اور سالن لاؤ۔ اقرا کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اس نے اشارہ کر کے سسر کو کچن میں بلایا اور کہا کہ دال ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے جلدی سے دونوں کے بندھے ہوئے ٹفن سے دال نکال کر دسترخوان پر بھیجنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے ابھی عامر اور سلمان غصے سے انہی پر چڑھ دوڑیں گے کہ کم کھانا کیوں بنوایا۔ خیر، اگلے روز آدھے دن کے لیے اقرا اور بسما اپنے گھر گئیں۔ امی، آپ ذرا اقرا کو کچھ عقل کی باتیں سکھائیں، ایسے کام کرے گی تو گزر گئی زندگی۔ دال کے پیچھے اتنا تماشا ہوا ہے کل کے بس۔ اقرا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو بولی، امی، اپنی عقل مند بیٹی سے ذرا پوچھئے کہ کیا کرتی میں؟ ایک پاؤ دال تو ایک پاؤ ہی رہے گی نا۔ اب اگر وہ ذائقے میں سب کو اچھی لگی ہے تو میرا کیا قصور؟ تم لوگ آپس میں بحث نہ کرو۔ شائستہ بیگم نے دونوں کو بلا اور کچن کا رخ کیا۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، بے وقوف۔ بسما نے کروفر سے اسے کہا تو ہزار کرشیاں تھی جو اقرا کے دل میں چبھی تھی۔ وہ بسما کو کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ بسما ایسے ہی کرنے لگی تھی۔ اقرا جب کھانا بناتی تو بسما اس کے بنائے کھانے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتی۔ کچھ نہیں تو اچھی اچھی بوٹیاں اور سالن کا اچھا خاصا تیل مسالہ اپنے شوہر کے کام پر لے جانے والے ٹفن میں باندھ دیتی۔ پھر جب سسر صاحب سالن کا حال دیکھتے تو اقرا کو باتیں سناتے۔ کئی بار تو اقرا نے فریج میں پیک رکھا سلمان کا ٹفن کھول کر واپس ہنڈیا میں ملایا۔ لیکن اور بھی بہت سے معاملے تھے جہاں اسے کئی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس میں اس کی بہن بھی شامل ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت مقابلے اور خوف کی فضا رہتی تھی۔ اقرا ایک ایک قدم بھی پھونک کر رکھتی تھی کہ کہیں فساد نہ شروع ہو جائے۔ ایک روز گڈو ماموں کسی کام سے اس کے گھر آئے۔ صبح کا وقت تھا۔ عامر انہیں اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ جب وہ باہر آئے تو اقرا کو سمجھانے لگے،
اقرا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ماموں میں نے کیا کر دیا؟ دیکھو جا کر، جو چائے کا کپ عامر کو تم نے دیا ہے اس میں بال ہے، ذرا دھیان سے کام کر لو تو گھر میں فساد نہ ہو۔ ماموں میں نے تو بالکل ٹھیک دی تھی۔ اقرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بال کہاں سے آ گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ عامر نے اپنے سر سے توڑ کر اس میں بال ڈال دیا تھا تاکہ گڈو کو اقرا کی نااہلی دکھا سکے۔ اقرا کلس کر رہ گئی تھی۔ یوں ہی ضلالتوں سے بھرے شب و روز گزر رہے تھے۔ ابھی پیٹ پر پڑا چھالا ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ اس کی انگلی کانچ کے زخم سے زخمی ہو گئی۔ بہت خون نکلا، لیکن کوئی نہیں تھا اسے دیکھنے والا۔ اقرا نے بھی اسے معمولی سا زخم گردان کر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس زخم پر پس پڑنا شروع ہو گئی۔ مسلسل پانی کا کام اور دوا نہ ملنے سے وہ زخم خراب ہونے لگا تھا۔ 1.5 سال جیسے 1.5 مہینے گزر گئے۔ ایک روز صبح اٹھنے پر محلے میں عجیب سی گہما گہمی مچی تھی۔ خیر عامر جلدی نکلتا تھا، وہ کام پر چلا گیا۔ سلمان تھوڑی دیر سے جاتا تھا۔ برابر سے 3 گھر چھوڑ کر ایک رشتے دار کے ہاں میت ہو گئی تھی۔ کیونکہ خاندان تھا تو سلمان نے بھی چھٹی کر لی اور ابو بھی کام پر نہ گئے۔ جیسے ہی عامر کے پاس کام پر ہی خبر پہنچی، اس نے بہانہ کر کے آدھے دن کی چھٹی لے لی اور گھر آ گیا۔ اقرا بسما نے جلدی جلدی کام نمٹائے تاکہ میت میں شرکت کر سکیں۔ اقرا کو مسلسل بخار رہنے لگا تھا، اسی لیے اس نے جانے سے منع کر دیا۔ زیادہ کام کرتی، محنت کرتی تو بخار تیز ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ تھک کر بیڈ پر لیٹ گئی تو بھری دوپہر میں عامر نے دروازہ بند کر دیا۔ اقرا نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور عامر کو دیکھ کر پوچھا، آپ واپس کیوں آ گئے؟ جنازے میں نہیں گئے کیا؟ سب گئے ہوئے ہیں، وہ لیٹے لیٹے بولی تو عامر نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس بڑھیا کے جنازے سے، چلو کپڑے اتارو۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ انسان ہی تھا یا کوئی حیوان تھا؟ نہیں نہیں، رک جاؤ، کچھ تو رحم کرو، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بخار میں تپتی اقرا کا جسم درد سے چور تھا۔ وہ مسلسل اس ظالم کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے، لیکن وہ تو شاید بہرا اور اندھا تھا۔ بے حسی اس کے ہر انداز میں جھلکتی تھی۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے تو شاید اس کے اتنے گرم تپتے وجود سے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ سروکار تھا تو بس اپنی ہوس پوری کرنے سے۔ میں چھٹی پر ہوں اور تو ہے کہ نخرے دکھا رہی ہے۔ اس نے اقرا کی ایک نہ سنی۔ بس اب دفع ہو جاؤ اپنی شکل لے کر، بدصورت عورت۔ ابھی وہ بیٹھی رو ہی رہی تھی، اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی کہ فریدہ بیگم، گڈو اور اس کے سسر سلمان روہیل سب گھر میں داخل ہوئے۔ اسے روتا دیکھ اس کی نانی نے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ زندگی برباد کرتی ہے میری، اس جانور کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے نانی کے گلے سے لگی تھی۔ گڈو ماموں نے عامر سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہے اقرا؟ اس کو تو میں آج چاند سے مار دوں گا، میرا چھٹی کا دن برباد کر دیا ہے، نحوست پھیلا رہی ہے۔ گڈو ماموں نے عامر کو پکڑا جو اقرا کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ذرا سکون کا سانس لو، ہوا کیا ہے؟ مسئلہ تو پتہ چلے نا۔ آج میں گھر پر ہوں پھپھو، تو اس کا کیا کام ہے؟ یہی نا کہ تیار ہو کر میرے پاس بیٹھے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے، میرا دل لبھائے، لیکن یہ تو نیستیوں کی طرح بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ عامر جاہلوں کی طرح چیخ رہا تھا، نانی میری طبیعت بہت دن سے خراب ہے، بخار ہو رہا ہے، لیکن یہ شخص چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اسے انٹرٹین کرتی رہوں۔ ایک سکون کا پل نصیب نہیں ہوتا، یہ حیوان ہے، حیوان۔ اقرا کا کہنا تھا بس، جو اس کے سسر اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو فریدہ بیگم اور گڈو نے بامشکل دونوں باپ بیٹوں کو قابو کیا۔ میرے بیٹے کو حیوان بولے گی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اسی کا کھاتی ہے، اسی کو آنکھیں دکھائے گی؟ میں تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ مسلسل اسے مارنے دوڑ رہے تھے۔ سلمان نے بھی باپ کو پکڑ رکھا تھا۔ ذرا چیخ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ ابو کیا پاگل ہو گئے ہو جو بہو کو مارنے دوڑ رہے ہو؟
بسمہ نے گھبرا کر باپ کو کال لگا دی اور فوراً یہاں آنے کا کہا۔ وہ بھی آنن فانن ہی اپنے کام پر سے وہاں پہنچ گئے۔ اقرا نے باپ کی شکل دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابو مجھے بچا لیں۔ راحیل صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ راحیل صاحب نے اپنی ساس کو مخاطب کیا تھا۔ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ فریدہ بیگم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ عامر نے جو دیکھا کہ اب اس کا باپ آ گیا ہے تو وہ فوراً اپنا پیترا بدل کر بولا، اس نے مجھے قرضے کا تانا دیا تھا۔ اقرا نے حیرانی سے وہاں موجود ہر شخص کو حیرانی سے دیکھا۔ کون سا قرضہ؟ میں نے کوئی تانا نہیں دیا۔ اسے تو پتا تک نہ تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اصل میں عامر کے ابو کو راحیل صاحب نے بہت قرضہ دے رکھا تھا، شادی کے لیے اور گھر بنوانے کے لیے، لیکن یہ بات تو اقرا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر گڈو ماموں نے بات شروع کی۔ راحیل بھائی، آپ اقرا کو ساتھ لے جائیں، ابھی وہ بھی غصے میں ہے اور یہاں بھی سب غصے میں ہیں، جیسے ہی دماغ درست ہوں گے تو بات ہو پائے گی۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، عامر نے فوراً بولا۔ تم چپ ہو جاؤ ابھی، گڈو ماموں نے اسے جھڑکا تھا۔ کہیں نہ کہیں انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ سب چلے گئے تو یہ لوگ اقرا کو ماریں گے۔ راحیل صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کبھی واپس نہ بھیجیں گے۔ گھر آ کر اقرا کا بخار بہت تیز ہو گیا۔ وہ بے سدھ سی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھنے پر پتہ چلا کہ عامر ہے۔ راحیل صاحب نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ کیا کہنے آیا ہے۔ شائستہ بیگم نے اقرا کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اس شخص کو اپنی بیٹی کی شکل تک دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں لینے آیا ہوں اقرا کو، میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ نہایا دھویا صاف ستھرا ہو کر آیا تھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی اب، راحیل صاحب نے 2 ٹوک بولا تو عامر نے پھر مدافعانہ انداز میں کہا، میں لینے آیا ہوں تو آپ بھیج دیں۔ دوپہر میں یہی بات ہوئی تھی کہ غصہ ختم ہو جائے گا تو یہ آ جائے گی واپس گھر۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، تم اب جا سکتے ہو۔ راحیل صاحب کا بے لچک لہجہ سن کر عامر کو تو پتنگے ہی لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نرمی سے بولا، آپ اقرا کو بلائیں، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ نہیں، وہ نہیں آئے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس بار بولنے والی شائستہ بیگم تھی۔ اقرا اپنے ماں باپ کا مضبوط اور اٹل لہجہ سن کر مطمئن ہوئی تھی، وہیں عامر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے۔ اچھا، میں خود مل لیتا ہوں۔ وہ اندر کمرے میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو دروازے پر اقرا کا 15 سالہ بھائی کھڑا تھا۔ جب کہہ دیا آپ سے کہ جائیں تو چلے جائیں، احمد کا لہجہ وارننگ دیتا ہوا تھا، جیسے اگر اب وہ وہاں سے نہیں گیا تو دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ ان لوگوں کے ہاں سے صاف انکار سن کر عامر تن فن کرتا واپس گھر چلا گیا۔ مہرالنساء نے گھر میں تماشے بڑھا دیے تھے۔ وہ وہاں آ تو گئی تھی، لیکن ہر وقت رزاق سے لڑتی، موبائل پر انور سے باتوں میں مشغول رہتی۔ رزاق بھی اسے طعنے دینے اور گندے الفاظوں سے نوازنے سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ رزاق نے اپنی بہن کے سامنے اپنی مظلومیت کے جھنڈے بلند کیے ہوئے تھے۔ البتہ مہرالنساء کی عادت تھی کہ وہ جیسی تھی ویسی ہی نظر آتی تھی، لیکن رزاق وہ اپنے کیے ہوئے مظالم کا ذکر بہن سے نہیں کرتا تھا، بس مہرالنساء کی باتیں بڑھا چڑھا کر بتاتا تاکہ سب کی ہمدردی وصول کر سکیں۔ اب تو تقریباً سارے خاندان کو ہی یہ باتیں پتہ چل چکی تھی۔ مہرالنساء کا مطالبہ صاف تھا، طلاق اور اس کے ساتھ اس گھر کو بیچ کر آدھا پیسہ۔ وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ To be continued. EW Novels. Don't copy my novel. Do like